بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بڑا خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اجلاس میں شرکت کر کے ہم تمام طلباء، اساتذہ اور ادارے کے ذمہ داروں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو اسلام پر موت دے۔ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سنت کی روشنی میں سمجھنا، اور یہی اس ادارے کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے۔ اسی لیے ہم نے نام رکھا ہے احیاء السنہ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سنت نبویہ کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا پوری دنیا کے اندر۔ اس بنیاد پر دوبارہ میں آنے والے تمام شرکاء کا اور طلباء اور طالبات کے سرپرستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کے ہماری ہمت افزائی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد انشاءاللہ طلباء اور طالبات کا عقائد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں اسٹیج پر سب سے پہلے تقریر کے دعوت دیتا ہوں محمد اویس، جن کا عنوان ہے قرآن کریم کی اہمیت۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اما بعد. صدر محترم، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فضاحت و بلاغت کا ٹھانٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے بارے میں محسن انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کر دے. آمین. برادران اسلام، قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ یہ وہ حسین تحفہ ہے جسے تیز برس خلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و شجر رہ گئے. اس کی آیاتوں کو سن کر 70 دل موم ہو گئے. مسلمانوں، یہی وہ قرآن ہے جو کی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپائے ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سارے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت امت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و خاشع ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے عرب کے فصیح، بلیغ، زبان دانی کا دعویٰ کرنے والا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خالق کائنات نے فرمایا. یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا آمین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی آمین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی آمین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی آمین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم بازی ہو چکی ہوگی. قرآن اپنے رب کی بارگاہ سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمان بھائیوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا. قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا. قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا حضور خاک میں ملا. قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری عباد الہی بنے. قرآن آیا تو احسان ملے، شریعت ملی. قرآن آیا تو شرافت اور عزت ملی. قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا. مگر افسوس، سد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن کے مقدس کو ترک کر دیا. ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے گھر میں جا گری. وہ مسلم قوم، وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھنا استفاق کرتی تھی، ناکامی جس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز سے اپنے والے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. میرے دینی بھائیوں، سمجھو، روشن ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خالی و تاریخ گناہ ہو کر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اس کے بعد میں دوسری تقریر کی دعوت دیتا ہوں محمد شعیب نظر کی حفاظت پر وائے اور اپنے تقریر کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. محترم دیگر علماء اکرام، مہمانان اعزام، سامعین اکرام اور پردہ نشین خواتین، آج کی پور رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے نظر کی حفاظت. جاتی ہے. آج عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ گھر کے بجائے بازاروں کی زینت بن گئی.
چراغ خانہ ہونے کے بجائے شمع محفل بن چکی ہے. اپنے آپ کو بنا سنگار کر کے ہوٹلوں پارکوں میں دعوت نظارہ دے رہی ہے. تھیٹروں اور فواحش خانوں میں کھیل کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. صحیح کہا شاعر نے, یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت, یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت کپڑوں کے درنجوں سے بدل جھانک رہا ہے. کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہی ہے, کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہی ہے. کپڑا پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہی ہے. مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب دشمنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے مگر کی جان میں پھنسانے کے لیے حسین دوسیزوں کو لا کر کھڑا کر دیا تھا, اور وہ اپنے حسن کے ذریعے سلطان کے ایمان کو زخمی کرنا چاہتے تھے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی طرف نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھی, اور نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھی. ایک مرتبے کا واقعہ ہے, اسلامی لشکر دشمنوں کے ملک پر لشکری کشی کے لیے جا رہا تھا. دشمنوں نے حملے کی طاقت نہ پا کر اپنے بہنوں اور اپنے بیٹوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اسلامی لشکر ان سے منہ کالا کر لے. اسلامی کمانڈر سارے صورتحال خلیفہ کو لکھ بھیجی, تو خلیفہ نے جواب میں صرف ایک آیت کر دیجیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اس کے حکم سے سارے فرشتے اپنی نظر سارے اسلامی لشکر اپنی نظریں جھکا کر چل رہے تھے. جب عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے اور منہ میں انگلیاں دبا کر کہنے لگے, تم انسان ہو یا فرشتے, تمہیں ہمارے حسن کی جانب نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی. جب اسلامی لشکر آئے تک پتہ کر لیا تھا, دشمنوں نے ان سے پوچھا کیا تم ہمارے عالیشان محلات نہیں دیکھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیسے دیکھیں جب کہ ہمارے دین میں ہماری نظروں کو جھکا کر چلنے کا حکم دیا گیا. دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں, بے حیائی کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں طالب علم محمد عبد الاحمد, جن کا عنوان ہے تحالیم.
طالبہ افراح جو کسی بنا پر یہاں پر موجود نہیں تھی، اب وہ آ چکی ہیں، وہ آئیں اور نماز کے عنوان پر تقریر کریں. افراح اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں. چلایا ہے، آئے اور اس عنوان پر تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، معزز سامعین اکرام، اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے، اس کو مالک اور رب بھی کہتے، مگر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے. جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے، ان کو سجدہ کرتے، ان کی ناخوشی کرتے، ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. جب یہ لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے بجانے تھے، سیدھی راہ پر آنے لگے، باپ دادا کی رسموں اور طریقوں چھوڑے، مسلمان ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھلایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے ذریعے بتا گیا کہ اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. جب وہ مالک ہے، خالق ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اس کے سوا دوسرا ایسا نہیں کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے. اس لیے یہ سب کام جو کسی مرد اور دیوتا کے ساتھ کرتے وہ سب چھوڑ دو، وہ سب شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. صرف اللہ کو پوچھو، اس کی عبادت کرو، اس کے حکم پر چلو، اس کو سجدہ کرو، اسی سے مدد مانگو، دکھ درد میں اسی کو پکارو، اسی کی ناخوشی ڈرو، اپنے مرادیں اسی سے مانگو. وہ دور اور نزدیک کی سب کی سنتا ہے. اس کے مانگنے کے لیے کسی شخص وسیلت اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو توحید کہتے ہیں، اس کے مانگنے والے کو موحد کہتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، سچے دل سے کلمہ پڑھا، وہ پکے مسلمان ہوئے. اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا. جن کاموں سے ہم نے منع فرمائے سب سے باز آ گئے، مگر کیسا اندھے رہ کے بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے، وہ بزرگوں، ولیوں، شہیدوں کی عبادت کرتے، ان کی قبر پر طواف کرتے اور برکت کے لیے ان کے تصویر اپنے گھر میں رکھتے. غرض وہ سب کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بت اور مورت کو پوجنے والے اپنے دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے، یا اس زمانے میں غیر مسلم جو لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سب کام یہ نام کے مسلمان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ ان کے کاموں کو روکنے کے لیے کلمہ طیبہ لا اسلام اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا گیا. ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا دوسرا ایسا نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو گمراہی سے بچائے، سیدھی راہ پر قائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی النار. صدر محترم، دیگر علماء اکرام، مہمانان اعظام، سامعین اکرام اور پردہ خواتین، آج کی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رشوت ایک سنگین جرم. رشوت انسانی سوسائٹی کا بدترین مخالف فرض ہے جو سماج کے رگوں میں زہریلے خون کی طرح سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا اور تباہ کر دیتی ہے. رشوت ظالم کو بڑھا دیتی ہے اور مظلوم کو جبر جرم برداشت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. رشوت ہی کے ذریعے گواہ، وکیل اور حاکم سب حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار. رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. رشوت قومی امارت میں سب سے بڑی خیانت ہے. جج ہوا، گورنر، وزیر ہوا، سیکریٹری، عدالتی نظام ہوا، دفتری نظام، محکمہ پولیس ہوا، دفتر قضا، سب کاموں ملت کی امانت ہے. جب تک یہ قانون اخلاق اور حق و انصاف کے بیراغ اور بے غرض محافظ رہیں گے، انسانیت کے عدل و رحمت کی دائی اور حق و انصاف انسان کے عدل و رحمت سے مالا مال رہیں گے اور لطف اور چین کی زندگی گزاریں گے. لیکن اگر رشوت کی شراب پی کر انسان کی محافظ بدمست ہو جائے تو عدل و انصاف اور حق و امانت کے سارے داروں پر بکھر جائیں گے. رشوت کینسر کی طرح خطرناک مرض ہے جس کی جڑیں سماج میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. کبھی یہ نقد روپے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی سفارش ہدیہ تحفے کی شکل میں، کبھی نفع میں حصے دار بن کر، کبھی کسی کو منصب ملازمت دے کر، کبھی جنسی لذت حاصل کر کے، اور کبھی مرغوب کھانوں اور پرتکلم دعوتوں کے ذریعے پیٹ کی آتما پوری کر کے. محترم سامعین، اسلامی شریعت دنیا میں عدل و رحمت کی دائی اور حق و انصاف کی مبلغ ہے.
اسلام نے روز اول کی سے انسانی سماج کی مولک بیماری کی جڑوں اور اس کے اندرونی اسباب اور چور دروازوں کی کھوج لگا کر اس پر زبردست پابندی کی عائد کی اور اس کے اعزاز کے لیے بہت ہی مفید تدابیر اختیار رکھے جس سے دنیا کو مہلک مرض سے نجات پانے کی راہ ملی.